ہے। آج ضلع صدر اشوک شرما کی قیادت میں ضلع کانگریس کمیٹی نے پیر پنچال کے خلاف تبصرہ کرنے پر بی جے پی لیڈر سنیل شرما کے خلاف احتجاج درج کیا اور ایل او پی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ میں بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق جاری ہونے والی تازہ دستاویزات میں وزیر اعظم نریندر مودی کا نام شامل ہونے کے بعد اپوزیشن جماعت کانگریس نے حکومت پر شدید حملے شروع کر دیے۔ آل انڈیا یوتھ کانگریس کے جنرل سیکرٹری منپریت سنگھ نے وزیر اعظم مودی سے جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ یہ سوال جو بار بار راہل گاندھی جی پارلیمنٹ میں اس بک کا ذکر کر کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کی طرف سے آدیش کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ دیش کی نیشنل سیکیورٹی کو آپ نے کمپرومائز کیوں کیا؟ سی پی ایم کے رہنما عبدالرشید پنڈت نے بتایا کہ اننت ناگ شوپیاں منصوبے کو معطل رکھنے کے بجائے مکمل طور پر منسوخ کیا جانا چاہیے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال عوام میں بے چینی پیدا کرتی رہے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ مستقبل میں کسی بھی ترقیاتی منصوبے سے قبل عوام سے مشاورت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی زراعت اور باغبانی کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس روڈ کی کینسلیشن ایک بار ہو جائے اور دوسری جگہ سے جہاں سے بنے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر سرکار کام کرے، وہی سرکار کامیاب ہوتی ہے۔ اور اسی ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائک نے ترال میں ای بس سروس شروع کرنے کے مطالبے کے بعد ترال کے سومو ڈرائیوروں میں مایوسی پھیل گئی تھی، جس پر کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے ڈرائیوروں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل حکومت کے سامنے اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ چنی نے ایم ایل اے سے اپیل کی کہ وہ اپنے علاقے کے بڑے مسائل ایوان میں اجاگر کریں تاکہ ترال کے عوام کو فائدہ پہنچے۔ ریاستی کانگریس کمیٹی کے اراکین نے ضلع صدر سمیت مگوترا کے قیادت میں منریگا اسکیم کا نام تبدیل کرنے پر مرکزی حکومت کے خلاف ادھمپور میں احتجاج کیا اور حکومت کو غریب مخالف قرار دیتے ہوئے اسکیم کو اصل نام پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ منریگا کا جو بجٹ کی کٹوتی اور جو لائبلٹی لوگوں کی پینڈنگ ہے 2017-18 کی ہزاروں کروڑوں روپے کی لائبلٹی پینڈنگ ہے، وہ لائبلٹی کلیئر کی جائے، قانون مضبوط کیا جائے۔ بجٹ میں کٹوتی بالکل بھی نہیں ہم برداشت کریں گے۔ اس کو کانگریس پارٹی کشتواڑ نے منریگا بچاؤ سنگرام اور ہماری ریاست ہمارا حق کے مسائل پر ڈاک بنگلہ سے ڈپٹی کمشنر آفس تک ایک ریلی نکالی، جس کی قیادت کانگریس کے سابق وزیر صحت اور کشتواڑ کے کانگریس مبصر شبیر احمد خان نے کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شبیر احمد خان نے کہا کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کشتواڑ پنکج شرما کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ جس غریب کو بہت بڑا فائدہ تھا منریگا سے، تو اسی کے بارے میں تھا کہ اس امینڈمنٹ کو واپس لیا جائے، اور جو اس وقت سردار منموہن سنگھ جی نے جب یو پی اے کی ہماری سرکار تھی اور سونیا جی کی قیادت میں جب ہمارے ملک کے جتنے بھی غریب لوگ تھے، دور دراز کے لوگ تھے، چاہے وہ کسان تھے چاہے ریلوے منصوبے پر عارضی روک کے بعد بٹنور ترال کے عوام نے راحت اور خوشی کا اظہار کیا ہے، جہاں پہلے علاقے میں ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کے لیے زمین کی نشاندہی کی گئی تھی، جس پر مقامی لوگوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی تھی۔ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ اس منصوبے کو مکمل طور پر منسوخ کیا جائے اور اس کی جگہ اگر سرکار بٹنور ترال سے پہلگام تک ایک رابطہ سڑک تعمیر کرے تو علاقے کی ترقی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہائی کورٹ جموں کشمیر اور لداخ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی اننت ناگ نے ضلع عدالت احاطے میں مصالحتی مہم کے عنوان سے ایک روزہ کیمپ کا انعقاد کیا، جس کا افتتاح پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر خورشید رینا نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد تنازعات کو مصالحت کے ذریعے حل کرنا ہے۔ ڈی سی بانڈی پورہ اندو کنول نے بانڈی پورہ گریز سڑک پر برف ہٹانے کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ سڑک کو جلد کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم چھوٹے برفانی تودے اور تیز ہواؤں کی وجہ سے بیکن کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ سڑک بھاری برف باری کے باعث ایک ہفتے سے زیادہ عرصے سے بند پڑی ہے۔ مجھے پچھلے کل انفارمیشن تھی کہ اب گھٹ کے صرف 3 کلومیٹر کا کلیئرنس رہتا ہے بی آر او کی طرف سے۔ سو آئی وانٹڈ ٹو چیک دیٹ کہ کتنا جلدی وہ کھل سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تھوڑا ابھی چیف میڈیکل افسر اننت ناگ ڈاکٹر خالد پرویز کی ہدایت پر ضلع اننت ناگ کے مختلف اسپتالوں میں حج 2026 کے عازمین کے لیے اسکریننگ اور ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا گیا، جس میں ماڈل اسپتال ڈورو میں بھی کامیابی کے ساتھ پروگرام منعقد کیا گیا۔
بجبہاڑا کے دھوبی گھاٹ علاقے میں ہلال احمد ڈار کا رہائشی مکان گزشتہ شب اچانک آگ لگنے سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کی بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا گیا، جبکہ متاثرہ خاندان نے فوری امداد کی اپیل کی۔ ڈپٹی کمشنر کلگام اطہر عامر خان نے گاؤں لیسو کے رہائشی اشوک سنگھ اور ایشور سنگھ کو SDRF کے تحت مالی امداد کا چیک پیش کیا، جن کا مکان حالیہ آتش زدگی میں متاثر ہوا تھا۔ ڈی سی نے متاثرہ خاندان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ضلع اننت ناگ کے شلگام گجر بستی کے مکین خستہ حال سڑک کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں اور روزمرہ آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے متعدد بار بجبہاڑا کے MLA کو اس مسئلے سے آگاہ کیا، تاہم تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور اب انہوں نے LG انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ پنچ کے سب ضلع میندھڑ میں ٹیکسی یونین کے انتظامیہ سے پرزور اپیل ہے کہ قصبے میں سومو سٹینڈ جلد بحال کیا جائے، کیونکہ اس کی عدم دستیابی سے عوام اور ڈرائیوروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یونین کے مطابق ٹرانسپورٹ کی سہولت میں خلل پڑنے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے اور مسافروں کو سفر میں سخت دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ بڈگام کی جانب سے روڈ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے آج ایک خصوصی چیکنگ مہم چلائی گئی، جس میں متعدد گاڑیوں کے ڈرائیونگ لائسنس اور کاغذات ضبط کیے گئے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ محکمہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرے اور گاڑی چلانے کے دوران تمام ضروری دستاویزات اپنے پاس رکھیں۔ ضلع انتظامیہ اور تحصیل بارہمولہ نے جنباز پورہ بارہمولہ میں ڈیجیٹائزڈ جمع بندی اقدام کے تحت ایک خصوصی کیمپ کا اقدام انعقاد کیا، جس کا مقصد زمین کے ریکارڈ کو درست کرنا اور عوام کو سہولت فراہم کرنا تھا۔ نائب تحصیلدار ظہور احمد نے ڈیجیٹائزیشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اب لوگ گھر بیٹھے اپنے ریکارڈ کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ٹیکنالوجی بڈگام میں ضلع انتظامیہ بڈگام کے اشتراک سے نقش میراث کے عنوان سے ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں کشمیر بھر کے ہنر مندوں نے حصہ لیا۔ پروگرام میں خطاطی، سوزنی کا کام اور دیگر روایتی ہینڈی کرافٹس کے کاریگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ضلع کشتواڑ کے دشن گاؤں کی رہائشی تسمینہ نور نے کشمیری مضمون میں قومی اہلیت کے امتحان نیٹ JRF میں کامیابی حاصل کی، حالانکہ ان کا گاؤں ڈیجیٹل سہولتوں سے محروم ہے۔ تسمینہ نے اپنی تعلیم کشتواڑ کے فرقان اکیڈمی اور ڈگری کالج سے کی اور آج اپنے والدین، ضلع اور دچن گاؤں کا نام روشن کیا۔ الیکٹریکل امپلائیز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ میر امتیاز راجپوری نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری سے اپیل کی کہ موجودہ بجٹ اجلاس میں کیجول لیبرز کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بار بار کی اپیلوں کے باوجود حکومت کی خاموشی تشویش کا باعث ہے۔ سرحدی ضلع کپواڑہ کے LOC کرنا ٹیٹوال میں منعقدہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت تقریب کے دوران نوجوانوں اور اسکولی بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر نوجوانوں نے ہندوستان کے حق میں نعرے لگائے اور ترنگا تھامے ایک پرجوش ریلی بھی نکالی۔ فوج نے جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کو صحیح سمت دینے کے لیے آج سے اسپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں ڈوڈا کرکٹ لیگ کا انعقاد کیا، جس کا اہتمام انڈین آرمی RR10 یونٹ ڈوڈا نے سدبھاونا کے تحت کیا۔ اس کرکٹ لیگ میں ڈوڈا ضلع کی 50 سے زائد ٹیموں نے شرکت کی اور افتتاحی میچ ایان کرکٹ کلب اور 11 اسٹار ڈوڈا کے درمیان کھیلا گیا۔ سالانہ حج سفر کے دوران حجاج اکرام کو متعدد بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھدرواہ میں ایک روزہ ویکسینیشن مہم کا انعقاد کیا گیا، جس میں 90 حجاج اکرام کو عازمین کو لازمی ویکسین دی گئی۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال بھدرواہ میں ہونے والی اس مہم کے دوران پولیو، انجائٹس اور کل موسمی انفلوئنزا کی ویکسین فراہم کی گئی۔ شوپیاں کے عوام نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی سرمائی میلہ منعقد کیا جائے تاکہ سیاحت اور روزگار کے مواقع بڑھیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ دبجن میں میلے کا انعقاد سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں شوپیاں سے شاہد ٹاک کی رپورٹ۔ ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔ شوپیاں میں سرمائی میلے کی مانگ ایک بار پھر ہو رہی ہے، کیونکہ معاملہ روزگار سے جڑا ہے۔
गुज़श्ता बरस पहली बार ज़िला शोपियां में हिमाल नागराई के नाम से सरमाई मेला मुनक्किद किया गया था, जिसमें हज़ारों सयाहों और मकामी अफराद ने शिरकत की। इस मेले में बर्फानी खेल, सकाफती प्रोग्राम, मकामी पकवान और दस्तकारी की नुमाइश की गई थी। शोपियां है बहुत खूबसूरत है और इसकी नेचुरल ब्यूटी है, और यहाँ पे जो बर्फ़बारी हुई है पिछले हफ्ते, इससे जो शोपियां है बहुत खूबसूरत हो गया है। हम चाहते हैं कि पिछले साल की तरह यहाँ पे भी एक विंटर कार्निवल हो जाए, ताकि हमारा जो शोपियां का टूरिज़्म है वो डेवलप हो जाए, और यहाँ के जो बेरोज़गार लोग बैठे हैं शायद उनको रेवेन्यू जनरेट हो जाए इससे। और दूसरी बात है कि शोपियां भी इससे टूरिज़्म के मैप पर आ जाएगा। इलाके के अवाम का कहना है कि इस मेले के इनेकाद से न सिर्फ ज़िले में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि मकामी लोगों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। अवाम के मुताबिक दबजन जैसे मशहूर सयाहती मकाम पर सरमाई मेले का इनेकाद इंतहाई मुनासिब होगा और सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जी, हमारा भी एक इवेंट छोटा मोटा ही अगर होगा तो दबजन में होना चाहिए इस साल भी, ताकि हम पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। बाहर के लोग आएंगे, उससे मुल्क का तरक्की हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ के लोग अमेरिका जाते हैं घूमने, बाहर के मुल्क को जाते हैं घूमने, अगर वो कश्मीर आएंगे घूमने, अपने मुल्क में ही पैसा रहेगा, उससे मुल्क तरक्की करेगा। हम दूसरे मुल्कों पे क्यों डिपेंड करेंगे, अपने मुल्क में मतलब टूरिस्ट बढ़ाएंगे। इस वक्त ज़िले के बालाई इलाकों में 6 से 7 फुट तक बर्फ़ मौजूद है, जो सयाहों के लिए बड़ी कशिश बन सकती है। मुनसिफ टीवी के लिए शोपियां से शाहिद टाक की रिपोर्ट।